السلام علیکم، صاحب میڈیا کے ساتھ میں ہوں شفقت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ۔ ناظرین، کھیل نوجوان کی صحت کا راز ہوتے ہیں اور آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کا تعارف کروا رہا ہوں جس کو نہ صرف ساہیوال میں، نہ صرف پاکستان میں، بلکہ انہوں نے اپنے کھیل کے ذریعے اپنا پوری دنیا میں لوہا منوایا۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے کبڈی ٹیم کے کپتان جناب شفیق احمد چشتی صاحب۔ ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، کبڈی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے کچھ ازواجی زندگی کے سوالات بھی کرتے ہیں۔ جی میرے ساتھ آئیے شفیق احمد چشتی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے چشتی صاحب، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس سر۔ اچھا، آپ کب سے کبڈی کھیل رہے ہیں؟ جی میں الحمدللہ 2009 سے تقریباً کبڈی کھیل رہا ہوں۔ اور آپ نے یہ سٹارٹ اس کا کیسے لیا؟ آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا کہ میں کبڈی کھیلوں اور اس گیم کو میں جوائن کروں؟ دیکھیں، میں نے 2000 تقریباً مجھے لگتا ہے 2002 میں میں پرائمری میں جب پڑھتا تھا تو تب میرے ایک استاد تھے، وہ کرسچن تھے، رحیل انجم صاحب۔ تو ان کی وجہ سے میں گراؤنڈ میں آیا، ان کی وجہ سے میں نے کبڈی سٹارٹ کی کیونکہ وہ خود پلیئر تھے۔ اور پرائمری اسکول میں ہماری اکثر میچز ہوتے تھے، تب پرانے جیسے ٹورنامنٹ ہوتے تھے پرائمری اسکولوں میں، تو ان میں کبڈی بھی گیم ہوا کرتی تھی، جمناسٹک اور باقی گیمیں بھی۔ تو انہوں نے مجھے پھر وہاں پہ پلیئرز ان کے کم ہو گئے تو انہوں نے مجھے وہاں پہ ڈال لیا اپنی ٹیم میں، پرائمری اسکول کی ٹیم میں۔ تو وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا اور الحمدللہ وہاں پہ بڑا اچھا کھیلا، تو پھر وہیں سے میری سٹارٹنگ ہوئی۔ اچھا، آپ کو کب فیل ہوا کہ آپ ایک اچھے پلیئر ہیں اور آپ نے پھر کسی بڑے ایونٹ میں حصہ لیا، کسی بڑے میچ میں اپنا سٹارٹ کیا؟ آپ کو یہ کب فیل ہوا؟ دیکھیں جی، الحمدللہ آج تک اچیومنٹ تو میری بہت زیادہ ہے، لیکن فیل میں نے آج تک بھی نہیں یہ کیا کہ میں بہت اچھا پلیئر ہوں۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا ہوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس میں خامیاں ہمیشہ رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ خامیاں شاید آج بھی مجھ میں ہیں اور انشاءاللہ جس دن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ساری خامیاں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے دور کریں گے، اور اگر کوئی ہے مجھ میں تو میں دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ نکلیں۔ اور مکمل اور پرفیکٹ تو آج تک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو نہ کوئی ہے نہ کوئی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اکرام کے بنا۔ لیکن الحمدللہ بہت سے کام ہیں جو ایک اچھی شخصیت اور ایک اچھا انسان کرتا ہے، اس میں الحمدللہ میں پہل کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ پاکستان میں تو آپ نے بہت بڑے بڑے جو میچز ہیں وہ کھیلے، ان میں حصہ لیا ہے، تو پاکستان سے جو باہر جو بڑے میچ آپ نے کھیلے ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے، وہ کون کون سے آپ نے بڑے میچ جو پاکستان سے باہر کھیلے؟ میں نے الحمدللہ 2000 تقریباً 9-10 سے جا رہا ہوں باہر آؤٹ آف کنٹریز میں، تو کھیل رہا ہوں الحمدللہ۔ بہت سارے ایسے میچز ہیں جو آپ لوگوں نے شاید چینلز پہ اور یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے اچھے میچز ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے یہاں پہ گنوانا شروع کر دوں تو ایک لسٹ بنے گی انشاءاللہ۔ لیکن بہت سارے اچھے میچ ہیں جو آپ میرے نام سے سرچ بھی کریں گے اور پاکستان کے نام سے سرچ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اچھا، پاکستانی کبڈی اور جو باہر ممالک میں آپ کبڈی کھیلتے ہیں اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ فرق کوئی بھی نہیں ہے، فرق یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں زیادہ تر فری سٹائل چلتی ہے، فری سٹائل کبڈی کی گیم ہوتی ہے، تو وہ اس لحاظ سے یہاں پہ سرکل سٹائل تھوڑی سی ایک محدود اور کچھ ایریاز میں ہوتی ہے، لیکن جو فری سٹائل ہے وہ پورے پاکستان میں ہوتی ہے۔ تو ڈفرینٹ تو کوئی نہیں ہے، جو پلیئر بن جاتا ہے تو دیکھیں فٹنس رکھنی اپنی بہت ضروری ہے، تو فٹ ہو انسان تو کوئی بھی گیم کہیں بھی مشکل نہیں ہوتی۔ جی بالکل، آپ نے بہت نیچے سے سٹارٹ لیا ہے اور اب تو ماشاءاللہ آپ فن کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ تو پاکستان میں آپ جب بڑے بڑے میچز میں جاتے ہیں اور اپنی عوام کو دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب انسان کسی بھی مقام پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو، جب میں پہلے بھی بات کر رہا تھا یہاں پہ کہ جب انسان ایک نمبر ہوتا ہے نا تو اس میں ایک نمبر کی کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوتی ہیں۔ کوئی پیپر پہ لکھ کے کسی کو ایک نمبر کا دے دیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، اس کو ایک نمبر نہیں ہم سمجھ سکتے یا نہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک نمبر ہونے کے لیے آپ کا کردار
اور آپ کی جو حرکات ہیں وہ آپ کو ایک نمبر بناتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ مجھ سے عوام پیار کرتی ہے. میرے ارد گرد والے دوست احباب میرے ساتھ مخلص ہیں, اور پاکستانی پورے ورلڈ سے میرے ساتھ دعائیں اور محبت اور پیار کرنے والے لوگ ہیں. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جس جگہ پہ بھی جائیں اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد اور الگ سی پہچان بنائی ہوئی. اچھا, جب بھی کبڈی کا نام لیں تو کبڈی کے فوراً بعد ایک شفیق احمد چشتی ہر نوجوان کے دماغ میں گزرتا ہے. تو پہلوان بننے کے لیے, کبڈی کا ایک پلیئر بننے کے لیے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی خاص خوراک ہوتی ہے جس سے آپ کے اتنے ڈولے شولے, اتنی صحت ہوتی ہے, یا کوئی آپ کی پریکٹس ایسی ہوتی ہے؟ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ خدا داد بھی ہوتی ہے, صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بھی انسان میں ڈالی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم خود سے اپنے آپ سے مخلص ہیں. تو جب انسان اپنے آپ سے مخلص ہوتا ہے تو انسان بہت ساری ایسی غلط حرکات سے بچا ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ انسان کے جسم میں ایک طاقت اور ایک صلاحیت ڈال دیتے ہیں جو اس بندے کو پش اپ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل, آپ سے ہم کوئی پرسنل سوال بھی کرنا چاہیں گے کہ جب آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں اور آپ کو پوری دنیا دیکھتی ہے, آپ کو چینل کوریج دیتے ہیں, تو اب تو ماشاءاللہ ایک آپ کی شادی کے حوالے سے, آپ کی ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ایک بڑی لمبی لائن ہوگی جو آپ کے پیچھے ہوگی. تو آپ مستقبل میں اس کا ابھی ارادہ رکھتے ہیں یا ابھی بس اس کو آپ نے پینڈنگ بھی رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں, کسی بھی نامور شخص یا بہت کسی بھی سیلیبریٹی جو پبلک فگر ہوتا ہے, اس کے چاہنے والے اور نہ چاہنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو چاہتے بھی ہیں. تو میں انشاءاللہ یہ ابھی سوچیں گے اللہ نے چاہا تو, اور ایک اچھا پیغام جائے گا کہ ابھی ہم انشاءاللہ کھیل رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ہمیں بڑا کچھ کرنا ہے, تو ہم اس کے لیے ابھی اس طرف ہمارا دھیان ہے, تو انشاءاللہ اس بارے میں بھی سوچیں گے. اچھا, کبڈی کے میدان میں بڑے بڑے عجیب واقعات ہو جاتے ہیں. آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو یادگار ہو اور آپ اس کو سنانا چاہیں ہماری عوام کو؟ دیکھیں, پاکستان میں 4 بار میرے ساتھ ایسے واقعات ہیں جو 4 بار ایک ہی پرسن نے کیے ہیں, اور وہ ورلڈ کی ہسٹری میں ہے کہ 30 سیکنڈ میں 2 دفعہ ریڈ ڈالنا. ٹھیک ہے, تو وہ الحمدللہ میرے ساتھ ہو اس کا بھی ریکارڈ میرے نام ہی ہے. اور جو سب سے زیادہ یادگار ہماری ایک, آپ شاید سنی ہوگی, لاہور لائن ایک ہماری لیگ چل رہی تھی تو 2014-15 میں, تو اس میں ہمارا وینکوور کے ساتھ ایک میچ تھا کینیڈا کی ٹیم کے ساتھ. تو وہ میچ کے دوران مطلب 13 سیکنڈ تھے, تو 13 سیکنڈ میں ریڈ ڈال کے واپس آنا تھا. تو وہ مطلب کہ اس دنوں میں مجھے بخار بھی اور طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز تھی, ہم ریڈر بھی 2 ہی تھے. تو میں نے وہ 13 سیکنڈ میں ریڈ ڈالی اور لاسٹ پوائنٹ پہ میں نے وہ کلیئر کی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت رسپیکٹ اور بہت زیادہ عزت سے نوازا. تو اس کے مطلب کہ وہ ایک بڑی یادگار اور ایک بڑی آج تک نہ بھولنے والی, 103 پہ بخار بھی تھا, تو وہ ایک نہ بھولنے والی چیز ہے جو آج بھی میرے ریکارڈ میں. جی بالکل, 30 سیکنڈ میں 2 دفعہ, یہ بھی ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے ریڈ ڈالنا, اور 13 سیکنڈ میں طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی. لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہوں گے جو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا, جس میں آپ نادم ہوں, آپ سمجھتے ہوں کہ یہ تو مجھ سے بڑا عجیب واقعہ ہو گیا. وہ کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں عوام کے ساتھ؟ نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں, اللہ معاف کرے, کوئی ایسا کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی میرے مائنڈ میں ہے کہ یار یہ میں نے. باقی انسان خطا کا پتلا ہے, کبھی بھی کوئی بھی خطا کہیں بھی ہو جاتی, لیکن میں نے آج تک ایسا کوئی الحمدللہ اللہ نہ ہی کروائے اور نہ ہی کرے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس کی وجہ سے میرا یا میرے ریلیٹیو یا دوست یا پاکستان کا نام کوئی نیچے جائے. جی, ایک بڑا اہم سوال ہماری عوام کے لیے کہ ہمارا جو ایک روایتی حریف ہے انڈیا, اس کے ساتھ بھی آپ کے میچز ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کا کیا جوش ہوتا ہے, کیا آپ فیل کرتے ہیں جب ہمارے ایک حریف کے ساتھ آپ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, وہ ایک گیم ہے, وہ گیم گراؤنڈ کے دوران ہوتی ہے, گراؤنڈ کے اندر ہوتی ہے وہ گیم کے بعد ہمارے چاہنے والے بھی, محبت کرنے والے بھی سارے وہ انڈیا سے بھی ہیں, پاکستان سے, کینیڈا, امریکہ, ہر پورے ورلڈ سے ہیں. تو دیکھیں, ایک جب انسان کا ایک روایتی حریف ہے انڈیا, تو وہ ایک میچ ان کے ساتھ انڈیا اور پاکستان کا میچ وہ ایک ٹوسٹ ہوتا ہے.
تو وہ عوام میں ایک ہوتی ہے کہ ان کی ادھر والے، حالانکہ دونوں پنجاب تو ہمارے ہی ہیں، انڈیا کا بھی اور پاکستان کا، لیکن وہ ادھر والے عوام کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم جیتے، اور ہماری عوام کا یہ ہوتا ہے مائنڈ کہ ہم جیتیں. تو جب یہ سچویشن چل رہی ہوتی ہے تو پلیئرز میں آٹومیٹکلی ایک ولولہ اور ایک جذبہ اور ایک امنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ یار ہم پاکستان کے لیے جیتیں، ہم پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں، تو گراؤنڈ ہم ون کریں. تو وہ پھر اس حساب سے تو مطلب کہ جذبات کا کوئی بیان نہیں ہم کر سکتے کہ کوئی جذبات جو وہاں پہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں. جیسے صاحب دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ میچ ہو اور ورلڈ کپ کا میچ ہو اور آخری پوائنٹ آپ لینے کے لیے جا رہے ہیں، جب دھڑکنیں تھم چکی ہوتی ہیں اور ہر کوئی آپ پہ نظریں جمائے بیٹھا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیا بنے گا، اتنے پریشر میں اور ایسے حالات میں آپ ایک پوائنٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اس وقت کیا فیل کر رہے تھے؟ دیکھیں میں وہاں پہ جب لاسٹ پوائنٹ تھا، ہمارے تقریباً نمبر برابر ہی تھے، تو مطلب میرے مائنڈ میں ایک حوصلہ تھا جو ہماری باہر عوام اور جو لوگ اور پاکستان، تو میں نے اللہ کا نام لیا اور میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آخری ریٹ ڈالنے کے لیے. تو میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد جو ہوتی ہے اور دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی وجہ سے میں نے وہ ون کیا اور ریٹ بھی ون کی الحمدللہ، اور پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنوایا. بالکل بالکل، آپ نے پورے پاکستان کے عوام کے دل جیتے. تو ناظرین کو ایک آپ سے آخری سوال ہے، یوں سمجھ لیں کہ کبڈی کے حوالے سے جو نوجوان شوق رکھتے ہیں، جو پلیئر بننا چاہتے ہیں، اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس کے لیے وہ کیا لوازمات ہیں جو وہ اختیار کریں تو وہ اچھے ایک پلیئر بن سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اپنے آپ کے حد مخلص ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اپنے آپ سے مخلص ہونا، سمجھدار بندے سارے سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ ایک ایسی کوئی بھی گیم لگا لیں، میں کہتا ہوں کہ جب تک اپنے آپ سے مخلص نہیں ہوں گے تو آپ کوئی بھی کسی بھی گیم میں اپنے آپ کو امپروو نہیں کر پائیں گے. تو یہ جب اپنے آپ سے مخلص ہونا ہے تو پھر سمجھ لگے کہ لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہوتا ہے انسان نے. تو وہ آپ ہماری یوتھ کے لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ میں آئیں، تاکہ یہ جتنے بھی چاہے وہ کسی بھی گیم کے پلیئرز ہوں، کسی بھی طرح کے ہو، جس بھی گیم سے وہ ریلیٹڈ بندے ہوں، گراؤنڈ میں آنا چاہیے. گراؤنڈ میں آئیں، وہاں پہ آپ ایک اچھی ہیلتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک اچھا سبق لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ ایک اچھا پیغام دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنی یوتھ کو بھی، اور اپنے جتنے بھی ہیں دیکھنے والی عوام اس کو. پھر آپ کو دیکھے آپ کے بچے، بھائی، گھر میں جو بزرگ ہیں وہ آئیں گے. تو جو بندہ گراؤنڈ میں ہی رہتا ہے تو وہ بندہ ہمیشہ ایک گڈ ہیلتھ کے ساتھ جیتا ہے. اور یہ ایک کہاوت بڑی عام بھی ہے کہ جس ملک کے گراؤنڈ آباد ہوں وہاں کے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم جیسے ایک رول ماڈل انسان گراؤنڈ میں جائیں گے، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی وہ جب وہ دیکھیں گے تو وہ بالکل لازمی وہ بھی گراؤنڈ میں آئیں گے، اور اپنے آپ کو کسی بھی گیم میں ہو تو کسی بھی چیز میں ہو اپنے آپ کو ہیلتھی اور توانا رکھیں گے. جی بالکل، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے آدمی کو ایک کسی بھی گیم کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑتا ہے. تو یہ جو کبڈی ہے، اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں یا باہر کی دنیا میں؟ کبڈی کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں آپ نے جتنے بھی کوسچن کیے یہ بڑا اچھا اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ ہمارے لیے کہ دیکھیں کبڈی کا مستقبل ایک الحمدللہ آنے والے وقت میں روشن ہے. اور جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں، ہم لوگ بہت ایک عام سی بات ہے کہ جی میں بہت سارے میڈیا والے دوستوں سے بھی کرتا ہوں کہ وہ بندے کہتے ہیں کہ یار آپ کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا. میں یہ بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ہی سارا کچھ نہیں کر سکتی نا. گورنمنٹ نے ہمیں ایک اچھی جاب دی ہے، ایک اچھا ہمارا وہ ایونٹ کروا دیتی ہے، اس کے علاوہ وہ سب کچھ نہیں اویل کر سکتی، ان کو اور بھی بڑے دیکھنے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے مخیر حضرات ہیں، مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ سامنے آئیں تاکہ وہ اپنے علاقے کے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے وہ آئیں، اپنے پلیئرز کو اور اپنے علاقے کے جتنی بھی کسی بھی گیم سے ریلیٹڈ بندے ہیں ان کو ذرا پروموٹ کریں
آپ دیکھیں ہم لوگ اپنی ایک کئی بار اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک دن کے یا ایک رات کے پیسے اتنے لگا دیتے ہیں جتنے مطلب کہ ہم کسی ایک اچھے پلیئرز کی سپورٹ کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ ہمارے وہ جتنے بھی میرے سٹی کے بھی ہوں, میرے ملک کے ہوں, میرے پنجاب سے ہوں, میرے پاکستان سے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ آئیں یار فرنٹ پہ آ کے اپنے آپ کو شو کریں. دیکھیں یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور ایک تاحیات رہنے والا آپ کا نام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک پلیئرز کو نام دے دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ایک پلیئرز کو اپنے یا پہچان دے دیتا ہے, تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوگی کہ جہاں پہ وہ آپ کا نام بھی لے گا. ٹھیک ہے, آج سے کوئی مجھے لگتا ہے کہ 15 سال یا 20 سال کی لگا لیں بات ہے کہ میں نے آج اپنے ماسٹر صاحب کا نام بھی لیا, استاد کا نام لیا, کہ جنہوں نے مجھے کبڈی میں ان کیا, انہوں نے میری سپورٹ کی اور آج میں اس مقام پہ ہوں. تو اس کے بعد اگر ایسے ہی دوست باقی بھی آئیں گراؤنڈ میں اور میدان میں آئیں تو چاہیے یار ان لوگوں کے وہ ان گھرانے کے, کیونکہ پلیئر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک غریب طبقے سے اس کا تعلق ہوتا ہے, وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. کیونکہ دیکھیں پیسے والے بندے کا تو یہ شوق نہیں ہے کہ وہ جائے اور اپنی ہڈیاں توڑوائے اور اپنا ٹائم ویسٹ کرے پہلے فرنٹ میں شروع میں. تو یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے جو پلیئر لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں ٹیلنٹ ڈالا ہوتا ہے, وہ آگے اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں. اس ٹیلنٹ کو آپ سپورٹ کریں تاکہ مطلب کہ اس ملک میں اور بھی شفیق چشتی ہوں, اور بھی شاہد افریدی ہوں, اور بھی ہمارے جتنے بھی گاما پہلوان تھا, مطلب ایسے لوگ ہوں جو پاکستان کا نام روشن کر سکیں, جو پاکستان کا بقا کے لیے کچھ کر سکیں. جی, کبڈی کے حوالے سے پاکستان کے علاوہ آپ کن کن ممالک میں ایونٹ کر چکے ہیں؟ دیکھیں جی الحمدللہ بہت سارے ممالک ہیں جن میں کینیڈا, انگلینڈ, پاکستان, دبئی, ایران, آسٹریلیا اور بھی مطلب کہ ممالک ہیں جہاں پہ ہم گئے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کیا وہاں پہ. ماشاءاللہ آپ نے ایک پلیئر ہونے کی حیثیت سے پاکستان کا نام روشن کیا باہر کے ممالک میں بھی, اور اپنی ساہیوال کی عوام جس کے آپ سپوت ہیں, جس کے آپ چشم و چراغ ہیں, جس دھرتی سے آپ بلانگ کرتے ہیں, تو اس عوام کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں کوئی گلہ یا کوئی شکوہ نہیں کروں گا, کیونکہ اس لیے نہیں کروں گا کہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات جائے گی کہ شاید پتہ نہیں یہ بیٹھا یہاں پہ, کیونکہ ہمارے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوچنے والے. تو میرا یہ ایک پازیٹیو پیغام ہے ان لوگوں کے لیے, دوستوں کے لیے, کہ دیکھیں ساہیوال میں جتنے بھی چاہنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں, بہت سارے لوگوں نے مجھے بہت سارا پیار دیا ہے, بہت سارے لوگ ابھی بھی مجھے پیار دے رہے ہیں. پاکستان یہاں پہ ساہیوال میں جب بھی آتا ہوں, بیسیکلی ابھی میری رہائش لاہور ہے, اور جب میں ساہیوال آتا ہوں تو بہت سارے لوگ میرے سے پیار کرتے بھی ہیں, شو بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے اپنے ساہیوال کے بہت سارے ان مخیر حضرات اور ان سمجھ لیں کہ سیاسی شخصیات لگا لیں یا کوئی سیاسی شخصیات لگانے, جو بزنس مین لوگ ہیں, جو ایک بڑے بڑے برانڈ ہیں, مطلب ان سے یہی گلا ہے کہ یار کم از کم آپ لوگوں کو یہ نہیں, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا, نہ ہم اللہ معاف کرے کو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں, نہ اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے اور بڑا شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے. کم از کم میں نہیں, ہمارے ملک ہمارے ساہیوال کے اور بھی ایتھلیٹ ہیں, اور بھی ہمارے ساہیوال کے جو کشتر ہیں, جو کشتی کرتے ہیں, گیم کرکٹ والے بندے ہیں, مطلب اس یار ان لوگوں کو آپ لوگ سپورٹ تو کرو, کم از کم ان کو یہ پتا ہو, ورلڈ پہ یہ پتا ہو کہ یہ ہمارے ساہیوال کے ہیں اور ساہیوال کے لوگوں نے ان کی کتنی عزت افزائی کی ہے. جب کوئی بھی ہمارا مطلب کوئی بھی ایونٹ جیت کے یا کوئی بھی ایک بڑا نام لے کے آتا ہے بندہ ساہیوال میں, جو ساہیوال کا ہوتا ہے, تو ہم لوگ مطلب پتہ نہیں کس وجہ سے اس سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں, یا کس وجہ سے اس کی ہم بات یا اس کو ملنا یا اس کو انوائٹ کرنا گوارا نہیں سمجھتے. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں انشاءاللہ کبھی, آج میں پلیئر ہوں, آج میں کیپٹن ہوں پاکستان کا, لیکن مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا, مجھے اللہ تعالیٰ نے سدا یوں ہی ہمت دی رکھی, تو میں اپنے اس پیک کے دور کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہوگا, تو میرے ساہیوال میں ایک بندہ ہوگا نا, کہ جو بندہ ایک کسی کلی سے بھی
اٹھ کے ایک پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے یا ایک ساہیوال کا نام روشن کر رہا ہے تو میں اس کے تہ دل سے اس کا مشکور ہوں اور اس کے گھر چل کے جاؤں گا. یہ آپ لوگوں کی آپ کے آج میڈیا سے مجھے یہ سب کو ایک پیغام بھی ہے اور سب کو میں ایک اپنی طرف سے کہہ بھی رہا ہوں کہ میں آج سے 20 سال بعد یا آج سے 15 سال بعد, پتہ نہیں زندگی اللہ تعالیٰ نے اتنی لکھی ہے کہ نہیں, لیکن میری خواہش ہے کہ میں اس دور میں جب میں نہیں کھیل سکوں گا تو میں ان پلیئرز کی لازمی رسپیکٹ اور ان پلیئرز کے لازمی چل کے گھر جاؤں گا, چاہے وہ جتنی بھی دور ہوں گے. ساہیوال کے خاص کر, پاکستان میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا, لیکن ساہیوال کے خاص کر, کیونکہ میں ساہیوال کا بیسیکلی پلیئر ہوں. ساہیوال کا ایک اللہ نے تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے کہ میں ساہیوال سے ہوں اور یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. لازمی چل کے اس کے پاس جایا کروں گا کہ اس نے میرے پاکستان کا اور میرے ساہیوال کا نام روشن کیا ہے. میں کبھی بھی اس چیز میں تاخیر نہیں کروں گا اور کبھی بھی اس چیز میں اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں سمجھوں گا. میں انشاءاللہ اپنا فخر اور اپنا ایک فرض سمجھوں گا کہ میں اس کے پاس چل کے گیا ہوں یا میں اس کی عزت افزائی کی ہے یا میں اس کا حوصلہ بڑھایا. میں ساہیوال میڈیا کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ بندے آئے ہیں, انہوں نے میرے بڑا دیر سے میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے, بس مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا تھا, لیکن وہ بندے میرے ساتھ رہے ہیں یار. انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے اور وہ میرے کانٹیکٹ میں رہے ہیں کہ انہوں نے میرا انٹرویو کرنا. تو آج میں نے اچانک سڈنلی ان کو بتایا کہ میں آیا ہوں ساہیوال, تو وہ بندے سردی میں, اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمیں اس وقتی طور پہ انہوں نے کال کی ہے اور بتایا کہ میں آ رہا ہوں, تو اس وجہ سے وہ بھی آ گئے ہیں. تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا پیغام اور ایک اچھا قدم اٹھایا اپنے ساہیوال کی رسپیکٹ اور عزت بڑھانے کے لیے. میں تو ناچیز کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن یہ میرے لیے بڑی آنر ہے کہ میرے ساہیوال سے کوئی بھی مجھے کانٹیکٹ کرے تو میں اس کا بالکل جواب دیتا ہوں. تو انشاءاللہ ساہیوال میڈیا کا اس لحاظ سے بھی مشکور ہوں کہ وہ ایک پازیٹیو اور ایک گڈ تھنکنگ والے پورا گروپ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس چینل کو کامیاب کریں اور میری ان کے ساتھ دعائیں ہیں. بہت شکریہ شفیق احمد چشتی صاحب, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو شفیق احمد چشتی صاحب جو کبڈی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, ماشاءاللہ ساہیوال 87-9L سے جو تعلق رکھتے ہیں, تو کبڈی کے حوالے سے ہم نے ان سے گفتگو کی. السلام علیکم, اللہ حافظ. بازوؤں میں دم, دھرتی ہلا دیں گے ہم.